بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل اسٹڈی کلاس 8 یونٹ نمبر 6 and my name is ندیم اقبال عباسی. اس سے پہلے کہ اپنا ٹاپک شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک بات کہے ورنہ چپ رہے. کیا کرے؟ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک بات کہے ورنہ چپ رہے. جب بھی بولنا ہے تو کیا ہے؟ اچھی بات کرنی ہے، غلط بات منہ سے نہیں نکالنی. کس نے فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ پاک پوری امت مسلمہ کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ٹاپک از ٹورزم. سیاحت. ٹورزم ہے کیا؟ آبجیکٹو: انڈرسٹینڈنگ دا رول آف ٹورزم ایز این انڈسٹری. انڈسٹری پڑھتے آ رہے ہو یونٹ 5 سے، یونٹ 6 کنٹینیو ہے، اور اس کو بھی ایز اے انڈسٹری لیا جاتا ہے ٹورزم کو. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ پرائمری انڈسٹری نہیں ہے، سیکنڈری نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ کون سی ہے؟ ٹرشری انڈسٹری ہے، سرون انڈسٹری، تھرڈ لیول آ جاتا ہے انڈسٹری کا. ہاں، واٹ از ٹورزم؟ ٹورزم ہے کیا؟ ٹریولنگ فار دا پلیئر، اپنی خوشی کے لیے ٹریول کرنا. کہاں جا رہا ہوں؟ کسی علاقے کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سیر کے لیے، ہیلتھ کے لیے، اور ریلیجیس پرپس ایٹسٹرا. بہت سے مقصد ہو سکتے ہیں اس کے. ٹریولنگ فار دا پلیئر، ہیلتھ اور ریلیجیس پرپس. جیسے خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں مدینہ میں، تو کون سا پرپس ہوتا ہے؟ ریلیجیس پرپس ہوتا ہے. اوکے. ٹورزم ایز این انڈسٹری. It is regarded as an industry because foreign exchange can be earned, which is very important for the country's economy. اس کو کیوں کہتے ہیں ایز اے انڈسٹری؟ کہتے ہیں کہ اس سے فورن ایکسچینج کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل ہوتا ہے. جتنے باہر سے سیر کرنے کے لیے لوگ آئیں گے تو جتنے پیسے لگائیں گے پاکستان میں لگائیں گے نا، تو اس سے پاکستان کو کیا ہوگا؟ فائدہ. ہمارے وزٹر باہر جائیں گے کسی بھی ملک کے اندر تو وہ ان کے کیا ہو گیا؟ ان کی انڈسٹری کے طور پر ان کے ملک کو فائدہ ہو جائے گا. تو کیا ہے؟ ٹورزم کو کیا کہتے ہیں؟ انڈسٹری. کیوں کہتے ہیں؟ کہ فورن ارننگ کا، فورن ایکسچینج ارننگ کا کیا بنتا ہے؟ ایک ذریعہ بنتا ہے. پاکستان ایز اے رینج آف لینڈسکیپ. پاکستان ایز اے رینج آف لینڈسکیپ، ڈائیورس کلچر اینڈ پیپل. پاکستان میں ایسی زمین ہے نا، مختلف قسم کی، ڈائیورس قسم کی. میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، برف والے پہاڑ بھی ہیں، خشک پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، پلیٹیو بھی ہیں، ڈیزرٹ بھی ہیں. ہر قسم کے لینڈ، فزیکل لینڈ فیچر ہر قسم کے پاکستان کے اندر موجود. اینڈ اے لارج نمبر آف ہیریٹیج سائٹس، اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو تاریخی بھی ہیں، ثقافتی بھی ہیں، جو لوگوں کے دیکھنے کے قابل ہیں. اٹ ہیز مچ پوٹینشیل ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈسپائٹ دا ریسنٹ سیکورٹی ایشو. یہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر جتنی یہ خوبصورت جگہ ہیں، ہماری کیا ہے؟ یہ جو انڈسٹری ہے ٹورزم کی بہت ترقی کر سکتی ہے. اگر ہمارے سیکورٹی ایشو نہ ہو، پرابلم نہ آئے، تو ہمارا کیا ہے؟ یہ بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے ہماری ٹورسٹ انڈسٹری. دا ناردرن ریجن، اگر شمال کا علاقہ، ہیز بین اے فیوریٹ ود ٹورسٹ ہو آر اٹریکٹیڈ ٹو دا واسم ماؤنٹین لینڈسکیپ. یہ جو ناظر کا علاقہ ہے نا، یہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ، برف سے ڈھکے ہوئے،
جو خاص اٹریکشن لگتا ہے کس کے لیے؟ سیر کرنے والوں کے لیے، ٹورسٹ کے لیے. دا ناردرن ایریا اور فیمس فار دا شندور پولو فیسٹیول. وہاں پہ کیا ہوتا ہے ناردرن ایریا کے اندر؟ پولو فیسٹیول ہوتا ہے چترال کے اندر. بہت ہائٹ پہ جگہ ہے چترال میں وہ والی، اور جہاں پہ کچھ کیا ہموار جگہ ہے میدان، وہاں ہر طرح پولو فیسٹیول ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس پولو فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. سائڈ پہ ہر طرف برف کے پہاڑ اور سینٹر میں پولو کھیل رہے ہوتے ہیں اور بہت خوب میلہ لگتا ہے وہاں پہ. بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. دا بریز ٹیکنگ ماؤنٹینس اینڈ دا ٹریکنگ ایکسپیڈیشن لیڈنگ اپ ٹو دا خنجراب پاس. دا ہسٹوریکل دا ہائیسٹ پاس ان دا ورلڈ، دنیا کا سب سے اونچا پاس. پاس کیا ہوتا ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے نا، پاس کہلاتا ہے. دا ہائیسٹ پاس ان دا ورلڈ خنجراب وچ لنک پاکستان ٹو چائنا از ان دا میجسٹک کراکرم رینج. کراکرم رینج کے اندر ہے بیٹا خنجراب پاس، جو دنیا کی سب سے اونچی روڈ ہے یہ. اور یہ کراکرم پاس کیا کرتا ہے؟ پاکستان کو چائنا سے کنیکٹ کرتا ہے، ملاتا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے دیکھنے کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے کیا لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اسپیشل، بہت لمبا سفر کر کے وہاں پہ جاتے ہیں. کون سا؟ خنجراب پاس. کہاں پہ ہے؟ یہ کراکرم ماؤنٹین کے اندر ہے، جو پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے کس سے؟ چائنا سے. اور پاکستان نے یہاں سے اپنی روڈ بنائی ہے، کون سی؟ سلک روڈ بنائی ہے چائنا کے تعاون سے. شاہراہ ریشم سلک روڈ بنائی ہے، جو پاکستان اور چائنا کی جو موسٹلی ہوتی ہے ٹریڈ ہوتی ہے سلک روڈ کے ذریعے ہوتی ہے. وہ کہاں سے گزرتی ہے؟ کراکرم پاس سے جا کے. کلیئر؟ سوات کیا فیمس ہے؟ کس کے لیے؟ اپنی نیچرل بیوٹی کے لیے. خوبصورت جگہ ہے سوات کی اپنی نیچرل بیوٹی کے لحاظ سے. فار دا ساؤتھ سوات، جس کی نیچرل بیوٹی، جس میں ماؤنٹین، جس میں کیا آگے آپ کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے تصویر ہے ماشاءاللہ. برف سے ڈھکے ہوئے ماؤنٹین ہیں، جس میں ندی نالے ہیں، جس میں چشمے ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں اس سارے ایٹماسفیئر سے. اوکے. اینڈ دین کاغان اور ناران آپ کے نارتھ کے علاقے کے اندر. اور یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں آپ کی بہترین خوبصورت جھیلیں، وہاں پہ جھیل سیف الملوک جیسی اور لولو سر جیسی جھیل. یہ ٹوٹل انتہائی ہائٹ پہ سارے کے سارا علاقہ، اور یہاں پہ برف پڑتی ان سارے کے سارے پہاڑوں کے اوپر. ان برف سے کیا نکلتے ہیں؟ چشمے نکلتے ہیں، اور آگے وہ دریا بناتے ہیں جس کو کہتے ہیں دریا کنہار. پورے سفر کے اندر چلے ناران کاغان میں نا، تو پورے سفر میں ناران کاغان کی پوری وادی کے ساتھ کیا کہتے ہیں، آگے پیچھے پہاڑ، سینٹر میں دریا، ان کی روڈ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے، اٹریکٹ کرتی ہے اپنے دیکھنے والوں کے لیے. جو ایک دفعہ وہاں پہ جاتا ہے اس کو بار بار کیا ہے وہاں پہ جانے کا دل کرتا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، کافی تعداد میں وہاں پہ جاتے ہیں نیچرل بیوٹی کو دیکھنے کے لیے. پھر خیبر پاس، دا ہسٹوری کا خیبر پاس، دا گیٹ وے ٹو دا سب کانٹیننٹ. اٹ از دا نارتھ ویسٹ، ان دا نارتھ ویسٹ. ہاں، یہ پاکستان کے نارتھ ویسٹ میں ہے اور یہ افغانستان کی طرف سے ایک راستہ ہے. اور ماضی میں ہسٹری کے اندر جتنے آئے نا انویڈرز آئے، اسکینتھینز آئے، پارتھینز آئے اور آرینز آئے، مختلف جتنے بھی آئے تھے، غزنویز آئے، یہ سارے کے سارے خیبر پاس کے تھرو آئے پاکستان انڈیا کے علاقوں کے اندر اٹیک کیے. یہاں پہ ہسٹوریکل پلیس ہے خیبر پاس جو KPK میں، جو پاکستان کو کنیکٹ کرتی ہے کس سے؟ افغانستان سے. یہ راستہ ہے پاکستان افغانستان کے درمیان.
دین ہسٹوریکل سائٹ آف لاہور، اور لاہور میں ہسٹری کی بہت ساری یادداشت ہیں بیٹا میں. مینار پاکستان تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 1940 کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ریزولوشن 23 مارچ 1940 کو پاس ہوئی تھی. پھر شاہی قلعہ وہاں پہ ہے، پھر شاہی ماسک، بادشاہی ماسک وہاں پہ جو مغلز کی نشانیاں بنائی ان کی بلڈنگ ہے. مقبرہ جہانگیر ہے وہاں پہ، جہانگیر کا مقبرہ ہے. اور شالیمار باغ ہے، شالیمار گارڈن، اور بے شمار ایسی ہسٹوریکل پلیس ہیں جو ہسٹری دلچسپی رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت اٹریکشن ہے ان کے لیے وہاں پہ لاہور میں ہسٹوریکل سائٹس کے اندر. اور یہ بھی خاص کر جو نا ٹور پہ آتے ہیں، ٹورزم میں آنے والے ان کے لیے خاص اٹریکشن کی باعث ہوتی ہیں یہ چیزیں. دا ہسٹوریکل سائٹ آف ملتان، ملتان میں صوفیہ کے مزار، صوفیہ کے مزار بہت زیادہ، اور پورا ملتان ایک تاریخی جگہ ہے، ہسٹوریکل سائٹ ہے ملتان بھی. ایک موسم کے لحاظ سے تو گرمی ہوتی ہے لیکن ہسٹری بہت زیادہ ہسٹری کے کیا آثار وہاں پھیلے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے لوگ، عقیدت کے لیے بھی لوگ جہاں پہ جاتے ہیں، ہسٹری کی چیزیں دیکھنے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں. ملتان. دین ہسٹوریکل سائٹ آف ہڑپا اینڈ موہنجو دڑو. کیا ہے ہڑپا اور کیا ہے موہنجو دڑو؟ Near 5,000 years ago, an ancient civilization existed on the bank of the river Indus in what is present day Pakistan. آج سے 5,000 سال پہلے دریائے کیا سندھ کے کنارے ایک آبادی آباد تھی جو انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے تھے. This old and rich civilization is known today as the Indus Valley Civilization. آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈس ویلی civilization کہتے ہیں. Sometimes it is also called the Harappa Civilization, and archaeologists in the 1920s found the remains of two large cities, Harappa in the Sahiwal district of Punjab and Mohenjo-daro in Sindh. 1920 میں آثار قدیمہ والوں نے کیا کیا؟ کھدائی کر کے کہ 2 شہر نکالے اس پرانی سویلائزیشن کے جو دریائے سندھ کے کنارے آباد تھی. وقت کے ساتھ کیا ہوگی؟ وہ ختم ہوگی. وہاں دریا نے اپنا رخ چینج کر دیا، پانی کی کمی ہوگی یا ڈراؤٹ ہو گیا، کوئی چیز بھی ہوگی، وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن آج بھی کیا ہے؟ ان کی شہروں کے، ان کے علاقے کے آثار وہاں پہ ہیں جن کو آثار قدیمہ نے محفوظ کیا ہوا ہے. ان کی وہ پرانی چیزیں، ان کے وہ زیورات، ان کے وہ مجسمے، ان کی وہ اور چیزیں، اسکلپرز اور چیزیں جتنی بھی ہیں مختلف قسم کی، اور باقاعدہ میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ. Since then 2,300 sites of Harappa cultures have been found in areas to the east and north of the river Indus. 1920 کے بعد نا ان کے آلموسٹ 2,300 ایسے آثار ملے ہیں جن کی بستیاں ملی ہیں، ان کی چیزیں ملی ہیں جو کھدائی کر کے نکالا گیا ہے. اور وہ بھی ہسٹوریکل پلیس ہے بیٹا، سائٹ ہے ہڑپا اور موہنجو دڑو دونوں. یہ کیا ہے؟ انڈس ویلی سویلائزیشن کے 2 شہر تھے جو آج سے کیا 5,000 سال پہلے اس علاقے میں کیا آباد تھے. اور یہ بھی کیا ہے؟ ٹورسٹ کے لیے خاص اٹریکشن ہے. وہ جو ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہیں نا اسٹوڈنٹس یا لوگ، وہ خاص طور پر علاقوں میں جاتے ہیں ان لوگوں کے سیر کرنے کے لیے اور چیزوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھتے ہیں. کلیئر؟ دین ہسٹوریکل سائٹ آف ٹیکسلا. پھر پاکستان میں ایک اور جگہ ٹیکسلا بیٹا ہسٹوریکل سائٹ ہے جہاں پہ کیا ہے؟ گندارا سویلائزیشن کے آثار ملتے ہیں وہاں پہ. گندارا is the old name of the Peshawar Valley and was ruled by the number of different rulers. وہاں مختلف رولرز نے گورنمنٹ کی وہاں پہ گندارا کے اندر. اور کس کا؟ پشاور کا پرانا پشاور ویلی، پشاور نیم آف دا پشاور ویلی کو گندارا اس وجہ. اٹس کیپٹل واز ٹیکسلا. اور جو گندارا سویلائزیشن وہ جو تھی نا گندارا سویلائزیشن، اس کا کیپٹل کون سا؟ ٹیکسلا تھا.
Gandhara became a center of learning with a university at Texla where scholars and teachers came in search of knowledge. یہ ٹیکسلا میں بہت بڑی یونیورسٹی جو زمانے میں گندھارا آرٹ کے زمانے کے اندر جہاں پہ مختلف علاقوں سے لوگ پڑھنے کے لیے اسپیشل آتے تھے وہاں پہ. The Gandhara region also gave birth to Buddhism which allowed image of Buddhism. بدھا اس زمانے میں کیا ہوا وقت کے ساتھ تھا وہاں پہ بدھزم نے فلورش کیا اس علاقے کے اندر. اب بدھزم کی بہت سے کیا بنی پھر مورتیاں بنی. Gandhara became famous in the field of art because sculptures and painting were influenced both the Indian and Greek artist expression. Archaeologists have unearthed many of these samples of Gandhara art and they are found in the Museum of Peshawar, Swat and Texla. ٹیکسلا میں اگر چلے جائیں نا آپ کو گندھارا آرٹ کے کیا ہے بہت سارے آثار ملیں گے. جیسے ہڑپا ہے, موہنجو دڑو میں پرانی بستیاں پرانی آبادیوں کے آثار ہیں. ایسے ہی آپ ٹیکسلا میں چلے جائیں تو کیا ملیں گے وہ بدھا کے زمانے کے وہ سب میوزیم میں چلے جائیں پورا میوزیم بھرا ہوا ٹیکسلا کا بدھا کی مورتیوں کی, کیسے اس نے اپنا پیلس چھوڑا, کیسے جنگل میں گیا, کیسے اس نے وہاں پہ وہ اپنی وہ عبادت شروع کی, اللہ سے لگاؤ شروع کیا, اپنے بھگوان کو یاد کیا کیسے وہاں پہ اس نے, پھر وہ کتنے عرصہ جنگل میں رہا, کہ کب واپس آیا اس نے کس چیز کی تبلیغ شروع کی, اس نے ساری کی ساری جو اس کی ہسٹری ہے نا وہ کیا ہے وہ مورتیوں کی شکل میں پکچرز کی شکل میں وہ پتھروں پہ لکھ کے پوری کہانی بیان کی گئی ہے. تو کبھی آپ ٹیکسلا میں جائیں نا بیٹا, ٹیکسلا میوزیم میں آپ کو گندھارا آرٹ کے بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اس کے علاوہ ان کی بستیاں ٹیکسلا کے قریب آگے پیچھے جہاں ان کے آثار آپ کو نظر آئیں گے. کلیئر. اور پھر سوری کی سائڈ موہنجو دڑو, یہ بھی اس ہڑپا اور موہنجو دڑو دو شہر تھے انڈس ویلی سویلائزیشن کے جو ٹورسٹ کے لیے بہت اٹریکشن ہے. ان کے اندر ان اسٹوڈنٹس کے لیے ٹورسٹ کے لیے جو ہسٹری میں خاص طور پر دلچسپی لیتے ہیں. کلیئر. پھر پاکستان ٹورزم ریونیو, پاکستان نے کتنا کمایا ٹورزم سے. پاکستان ٹورزم ریونیو ریچ $818 ملین ان دسمبر 2018 میں. کتنا؟ $818 ملین کمپیئر وتھ $866 ملین ان دا پریویس ایئر. پریویس ایئر میں 866 تھا اور 2018 میں کیا ہو گیا 818 وہ کم ہو گیا. اور پھر پاکستان ٹورزم ریونیو ڈیٹا اپڈیٹڈ ایئرلی اویلیبل فرام دسمبر 1995 ٹو دسمبر 2018 میں آپ کو وہاں پہ مل سکتا ہے اگر وہاں پہ اس کی آپ تحقیق کریں. دا ڈیٹ ریچ an all-time high of $1127 million in December 2011 and a record low of $492 million in December 1990. سب سے ہائیسٹ میں کہاں پہ گیا 1127 ملین ڈالر, اور سب سے کم کب آیا 1999 میں 492. کرائسس کی وجہ سے پاکستان میں جب کرائسس ہوتے ہیں ملک میں تو کیا ہوتا ہے کوئی سیر کرنے کا پھر نہیں آتا. But according to the World Travel and Tourism Council, the direct contribution of the travel and tourism to Pakistan GDP in 2007 was 7.6 billion. GDP کیا ہوتا ہے بیٹا؟ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہوتی ہے جو ملک کی آمدنی ہوتی ہے کسی بھی ذریعے سے ہوتی ہے, اس کا مجموعہ ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے GDP, چاہے وہ صنعت سے ہو چاہے ایگریکلچر کسی بھی ذریعے سے ملک کی آمدنی GDP کہلاتی ہے. Constituting 2.7% of the total GDP. ٹوٹل GDP کا کتنا تھا 2.7% تھا یہ, اور گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہ 1 ٹریلین تک جائے گا 2025 تک, یہ بہت اوپر جائے گا, گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. اس سے انڈسٹری ہے بیٹا, پاکستان کما سکتا ہے, بہت زیادہ کما سکتا ہے. مور کنٹری ریجن فار ٹورزم ریونیو. اب بیٹا یہ ریونیو دیکھیے گا مختلف کنٹریز کا کتنا کمایا ان ملکوں نے. جب ہم نے کمایا 818 ملین ڈالر ہم نے کمایا. باقی ملکوں نے کتنا کمایا؟ البانیہ نے کتنا کمایا اسی دور میں 2306.
الجیریا نے 172 اور ارجنٹینا نے 5999، ارمینیا نے 1237، آسٹریلیا 7615 اور آسٹریا نے 25,411، ٹرکی 788، یوکرائن 2269 اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے 21,390، یونائٹڈ کنگڈم نے UK نے 3028، یونائٹڈ اسٹیٹ نے کتنا کمایا دیکھ لیں 2,33,463 اور یوروگوائے نے 1,754، وینزویلا 546 اور ویتنام نے 31,496 اور یمن نے 373۔ اب بہت سے اور ملکوں کی یہاں پہ نیٹ میں مل سکتی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ بہت سے ملک ہیں جو بہت زیادہ ریونیو کماتے ہیں کس کے لیے؟ ٹورزم کے لیے۔ کلیئر؟ اینڈ دین سم اسلامک کنٹریز وچ آر فیورٹ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن، وہ اسلامک کنٹریز جو ٹورزم کے لیے بہترین ڈیسٹینیشن ہے، لوگ جانا چاہتے ہیں، وہاں سیر کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم کنٹری، پاکستان کی بات تو ہوگی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دا مسلم ورلڈ is developing a considerable tourist industry, especially around the Mediterranean Sea کے آگے پیچھے، which is close to the Europe and offers good climate and exotic locals only a few hours away from the major European countries۔ یہ میڈیٹرین سی کے آگے پیچھے جتنے مسلم کنٹریز ہیں نا، یہ بہترین ہے کیا ہے ٹورسٹ پلیس ہیں، کیونکہ وہاں موسم بہت اچھا ہے، یورپ کے قریب ہے، یورپ کے لوگ وہاں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کون سے ملک ہیں؟ موراکو، ٹینوشیا، ایجپٹ، لبنان، سیریا اینڈ ٹرکی آر ان دس ریجن، جو اپنے بہترین موسم کی وجہ سے کیا ہے ٹورسٹ کے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں۔ دا گلف اسٹیٹس اسپیشلی دبئی آر ریپڈلی ایکسپینڈنگ دیئر ٹورسٹ اٹریکشن، پارٹیکولرلی اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز وہاں بہت زیادہ ہے، پاکستان کے میچ وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں دبئی میں۔ اینڈ اٹریکٹ مینی وزٹر فرام یورپ اینڈ ویسٹرن ایشیا، بہت سے وزٹر وہاں سے آتے ہیں دبئی کے لیے۔ ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ملائیشیا اینڈ انڈونیشیا اٹریکٹ مینی وزٹر فرام یورپ، جاپان اینڈ آسٹریلیا۔ اب دبئی میں، دبئی سے کیا ہے شاپرز پیراڈائز، وہ خریداری کے لیے ایک جنت ہے خریداروں کے لیے۔ Tourists from neighboring Muslim countries and also from Europe throng to Dubai, especially for the annual shopping festival وہاں پہ ہوتا ہے اور لوگ وہاں پہ آتے ہیں بہت زیادہ خریداری کرنے کے لیے۔ اور ملائیشیا میں کیا ہے بیٹا؟ In the Lingua region there are the millions of years old Temurian falls ہیں جس کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں، اور وہاں کیوز ہیں، بہت بڑی بڑی کیوز ہیں جن کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ اور 2007 میں ملائیشیا نے 14 بلین کمایا تھا، کس سے؟ 14 بلین کمایا تھا ٹورزم سے، ملائیشیا نے۔ اور انڈونیشیا اسی ریجن کے اندر، انڈونیشیا میں قریب انڈونیشیا with its rich culture and history, arts and craft is also a favorite destination for tourists۔ اور انڈونیشیا نے کتنا کمایا 2007 میں؟ 7.6 بلین کمایا۔ اور ٹرکی اپنی ہسٹوریکل سائٹ کی وجہ سے، اپنے ماؤنٹین کی وجہ سے، بیچز کی وجہ سے، بلیک سی میڈیٹرین کے کنارے جو آباد ہے یہ ترکی، اس کی وجہ سے یہ کیا ہے ٹورسٹ کے لیے خاص اٹریکشن کا باعث ہے۔ اور پاکستان ابھی پڑھ کے آئے ہو، یہ اپنی مختلف سائٹس ہیں پاکستان کے، پاکستان اٹریکشن کا باعث ہے۔ اور سعودی عرب خاص طور پر لوگ جاتے ہیں کس کے لیے؟ وہاں پہ کیا ہے اوکے although Saudi Arab is not a tourist spot, it is visited by people for a special reason, pilgrimage to the holy Muslim site in Mecca and Medina۔ ٹھیک ہے؟ اور 2007 میں انہوں نے کمایا 78.5 بلین کمایا انہوں نے۔ تو یہ مختلف ملک ہے مسلم کنٹریز کے اندر، ہر ملک کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ اس ملک میں آئیں تاکہ ان کی کمائی کا کیا وہ ذریعہ بنے، اور ہر ایک گورنمنٹ کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔
ٹھیک ہے. اب ہاؤ کنٹریز ڈیولپ ٹورسٹ اٹریکشن. اب کیسے کر سکتے ہیں کنٹریز لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں, کس طرح؟ پرووائڈ انٹرنیشنل لیول آف ہاسپٹیلٹی, ایسا عجیب سا لفظ ہے, کہ خاص قسم کے ان کو سہولتیں دینا. سیکورٹی اینڈ ٹرانسپورٹ ٹو دا ٹورسٹ, ان کو کیا دینا؟ سیکورٹی دینا, ان کو کیا ٹرانسپورٹ کی سہولتیں دینا, اور ان کی اعلیٰ لیول کی سہولتیں دینا. جتنی سہولتیں ان کو زیادہ ملیں گی, سیکورٹی ملے گی, ٹرانسپورٹ اچھی ملے گی, ہوٹلز اچھے ملیں گے, اور کسی کا فری ہو کے سیر کریں گے تو دوبارہ پھر آئیں گے. بٹ اٹ مسٹ بی نوٹڈ that the majority of visitors who came to Pakistan are awed by the natural landscape and scenery and appreciate the warmth and hospitality of the people. اب جتنے ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے مختلف لوگ سیر کرنے کے لیے پاکستان میں آئے نا, تو انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے اچھے رویے کی, اچھی طرح ان کی لک آفٹر کرنے کی, ہر چیز کی انہوں نے کیا کی, تعریف کی, اور خوش ہو کے واپس گئے. لاسٹ میں آیا تھا شاہی جوڑا آیا تھا یہاں پہ پاکستان کے اندر, اور انہیں پاکستان کو بہت اپریشیٹ کیا تھا, بہت خیال رکھا گیا تھا ان کا. ایسے بہت سارے مسالے, بے شمار مسالے تو آتے ہیں. تو کیا ہے, ان کو اگر آپ اچھی سہولتیں دیں گے تو کیا کریں, آپ کے ملک میں دوبارہ بار بار آنا پھر وہ دوبارہ کریں گے. کلیئر؟ کوشچن ہے, نیم 2 historical and 2 scenic tourist sites of the Pakistan, and write why they are tourist attraction. اس کوشچن کا آنسر لکھنا ہے بیٹا آپ نے, جیسے کسی کے بارے میں لکھ سکتے ہو آپ. مثال میں دو تین عرض کر دیتا ہوں کہ موہنجودڑو فار اٹس اینشینٹ ہسٹری اینڈ این انڈس ویلی سویلائزیشن سائٹ, وہ اس کے لیے مشہور ہے. سوات فار سینک بیوٹی اینڈ اسکائی ریزورٹ ایٹ مینگورا. ٹیکسلا فار ہسٹوریکل انٹرسٹ. ہنزا شنگریلا ناردرن ریجن فار ماؤنٹینس کلائمبنگ اینڈ ٹورزم. یہ مختلف ہر ایک کی کیٹیگری ہے, اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہو, جیسے آپ کو آسانی ہے وہ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. اور ویری نیکسٹ آپ کی ورک شیٹ ہے, نمبر 6 ہے. بہت سی باتیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں پورے چیپٹر کے اندر, 7-8 پیریڈ ہوئے کم از کم اس کے. ہاں, تو 8 پیریڈ میں اسی کے اندر سے کوشچن چھوٹے چھوٹے انہیں پوچھے, وہ آپ نے کرنے ہیں بیٹا. تو میں امید ہے انشاءاللہ آپ خود کر لیں گے. پھر بھی اگر کسی قسم کو پرابلم آتی ہے تو مجھ سے ضرور رابطہ کریے گا, مجھے خوشی ہوگی جب آپ کوشچن پوچھیں گے تو. ٹھیک ہے. اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر, احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.